بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقدمہ ہے المقامات الحریریہ کا۔ ترجمہ یہ ہے: اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان، اے اللہ بلا شبہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اس بیان پر جس کو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ اور اس کیفیت بیان پر جس کو آپ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے، کما نحمدک علی ما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء جیسا کہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اس عطیے پر جس کو آپ نے کامل و مکمل فرمایا اور اس پردے پر جس کو آپ نے ہمارے عیوب پر ڈال دیا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّةِ اللسان اور ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں زبان کی تیزی اور برائی سے، وفضول الحذر اور بے فائدہ بات کی زیادتی سے، کما نعوذ بک من معرۃ اللکن جیسا کہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں لکنت یعنی رکاوٹ زبان کے عیب سے، وفضوح الحسر اور کلام سے رک جانے کی رسوائی سے، ونستکفی بک الافتنان ہم آپ سے حفاظت طلب کرتے ہیں آزمائش میں پڑ جانے سے، باطراء المادح و اغضاء المسامح تعریف کرنے والے کی مبالغہ آمیزی اور درگزر کرنے والے کی چشم پوشی کی وجہ سے، کما نستکفی بک الانتصاب لازراء القادح و ہتک الفاضح جیسا کہ ہم آپ سے حفاظت چاہتے ہیں طعنہ دینے والے، عیب لگانے والے کی عیب جوئی اور رسوا کرنے والے کی آبرو ریزی کا نشانہ بننے سے، وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ سَوْقِ الشَّهَوَاتِ إِلَى سُوقِ الشُّبْهَاتِ اور ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں خواہشات نفس کے لے جانے سے مشتبہ چیزوں کے بازار تک، کما نستغفرک من نقل الخطوات جیسا کہ ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں قدموں کو منتقل کرنے اور بڑھانے سے، إِلَى خِطَطِ الخطیئات گناہوں کے موقعوں کی جانب، وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا اور ہم آپ سے اس توفیق کا عطیہ چاہتے ہیں جو قائداً الی الرشد جو امر حق اور سیدھے راستے کی جانب کھینچنے والی ہے، وقلباً متقلباً مع الحق اور ایسے دل کا عطیہ چاہتے ہیں جو حق اور سچائی کے ساتھ حرکت کرنے والا ہو، ولساناً متحلیاً بالصدق اور ایسی زبان کا عطیہ چاہتے ہیں جو سچائی سے مزین ہو، ونطقاً مؤیداً بالحجہ اور ایسی قوت گویائی کا ہدیہ چاہتے ہیں جس کی تقویت کی گئی ہو دلیل اور برہان کے ذریعے سے، وَإِصَابَةً زَائِدَةً عَنِ الزَّيْغِ اور ایسی درستی کا عطیہ جو کجروی اور ٹیڑھے پن سے دور کرنے والی ہو، وَعَزِيمَةً قَاهِرَةً عَلَى هَوَى النَّفْسِ اور ایسے پختہ ارادے اور بلند ہمتی کا عطیہ جو خواہش نفس پر غالب ہو، وَبَصِيرَةً نُدْرِكُ بِهَا عِرْفَانَ الْقَدْرِ اور ایسی فراست کا ہدیہ جس کے ذریعے ہم مرتبے کی پہچان حاصل کر سکیں، فَإِنَّ الْقَدْرَ وَبَصِيرَةً نُدْرِكُ بِهَا عِرْفَانَ الْقَدْرِ بس یہاں تک ہے، وَأَن تُسْعِدَنَا بِالْهِدَایَةِ اور یہ ہدیہ بھی کہ آپ ہماری مدد فرمائیں علم اور عقل کی جانب رہنمائی کر کے، وَتَعْضُدَنَا بِالْإِعَانَةِ اور آپ ہمیں قوت دیں وضاحت اور فصاحت کلام پر مدد کر کے، بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ وَتَعْصِمَنَا مِنَ الْغَوَایَةِ فِي الرِّوَایَةِ اور آپ ہمیں نقل کلام میں غلط روش سے بچائیں، وَتَصْرِفَنَا عَنِ السَّفَاهَةِ ہمیں باز رکھیں مزاحیہ باتوں اور چٹکلوں میں کم عقلی سے، فی الفُقَاهَةِ مزاحیہ باتوں میں صفاحہ کم عقلی سے باز رکھیں، حَتَّى نَأْمَنَ حَصَائِدَ الْأَلْسِنَةِ تاکہ ہم محفوظ رہیں زبان کی تراشی ہوئی باتوں سے، وَنُكْفَى غَوَائِلَ الزَّخْرَفَةِ اور محفوظ رکھے جائیں فَلَا نَرِدَ مَوْرِدَ مَأْسَمَةٍ چنانچہ ہم نہ آئیں گے کسی گناہ کی جگہ میں، وَلَا نَقِفَ مَوْقِفَ مَنْدَمَةٍ نہ کسی ندامت کی موقع پر کھڑے ہوں گے، وَلَا نُرْحَقُ بِطَبْعَةٍ اور ہم کسی گناہ اور ملامت میں گرفتار نہ ہوں، بِطَبْعَةٍ وَلَا مَعْتَبَةٍ وَلَا نُلْجَأَ إِلَى مَعْذِرَةٍ اور نہ ہی جلدی سے نکلی ہوئی کسی بات کی طرف سے، عن بادرۃ عذر کی جانب مجبور کیے جائیں۔ یہاں تک ترجمہ ہو گیا۔ اللہم فحقق لنا هذه المنیۃ اے اللہ آپ ہمارے لیے اس آرزو کو ثابت کر دیجئے، وانلنا هذه البغیہ اور ہمیں
مقصود اور ہمیں یہ مقصود حاصل کرا دیجئے، ولا تضحنا عن ذلک السابق، اور آپ ہمیں اپنے کامل سائے سے مت نکالیے، ولا تجعلنا مزغۃ للمازغ، اور آپ ہمیں کسی چبانے والے یعنی عیب لگانے والے کا لقمہ مت بنائیے، فقد مددنا الیک ید المسألۃ، یقیناً ہم نے آپ کی بارگاہ میں سوال اور درخواست کا ہاتھ پھیلایا، وبخعنا بالاستکانۃ لک، اور ہمیں آپ کے سامنے ذلت و عاجزی اور محتاجگی کا اقرار ہے، واستنزلنا کرمک الجم، اور ہم آپ کی بے پناہ سخاوت اور اس انعام و احسان کے نزول کے طالب ہیں، وفضلک الذی عم، جو لوگوں پر عام اور تام ہے، بزراعت الطلب، درخواست کی عاجزی سے، وبضاعت العمل، اور امید کی پونجی اور سرمایے کے ساتھ، ثم بالتوسل بمحمد، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جو انسانوں کے سردار، نہایت سفارش کرنے والے اور روز محشر میں مقبول الشفاعہ ہوں گے، الذی ختمت بہ النبیین، جس ذات گرامی پر آپ نے خدا نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، وعلیت درجتہ فی علیین، اور جس ہستی کے درجے کو جنت میں آپ نے بلند فرمایا، ووصفتہ فی کتابک المبین، اور جن کی تعریف کی آپ نے اپنی کتاب فارق بین الحق والباطل یعنی قرآن کریم میں، فقلتا وانت اصدق القائلین، آپ نے نبی کی شان میں کہا در حالانکہ آپ سچے قول والے ہیں، وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہم فصل علیہ وعلی آلہ الہادین، اے خدا آپ اس ذات پر درود و سلام نازل کیجیے اور آپ کی اولاد پر بھی جو رہنما ہیں، واصحابہ الذین شادوا الدین، اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے دین کو مضبوط کیا ہے، وجعلنا لہدیہ وہدیہم، اور آپ ہمیں نبی اور آپ کے آل و اصحاب کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے، متبعین پیروی کرنے والا، وانفعنا بمحبتی و محبتی مجمعین، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تمام اولاد اور ساتھیوں کی محبت سے نفع پہنچائیے، انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، وبالاجابۃ جدیر، اور دعا کی قبولیت کے آپ ہی لائق ہیں، وبعد فانہ قد جرى ببعض اندیۃ الادب، اور حمد و صلات کے بعد یقیناً اس علم ادب کی بعض مجلسوں میں کہ اس زمانے میں جس کی ہوا یعنی چہل پہل ٹھہر گئی ہے، وخابت مصابیحہ ذکر المقامات التی، اور اس فن ادب کے چراغ بجھ گئے، وہ دھیمے ہو گئے، ان مقامات کا ذکر چل پڑا جن کو لکھا تھا زمانے کے بے نظیر یا یکتائے زمانہ اور ہمدان کے نہایت بڑے عالم بدیع الزماں ہمدانی رحمہ اللہ نے، وعزا الی ابی الفتح، اور بدیع الزماں نے منسوب کیا تھا ابو الفتح اسکندری کی طرف اپنی مقامات کی تالیف کو، اور عیسیٰ بن ہشام کی طرف اپنی مقامات کی حکایات کی نسبت کی تھی، اور یہ دونوں یعنی ابو الفتح عیسیٰ بن ہشام اس طرح گمنام ہیں جو پہچانے نہیں جاتے ہیں، اور ایسے اجنبی ہیں جو شناخت میں نہیں آتے، چنانچہ اشارہ کیا اس ذات نے جس کا اشارہ بھی حکم ہے اور جس کی فرما برداری بھی غنیمت ہے، اس بات کی جانب کہ میں چند ایسے مقامیں لکھوں جن میں بدیع الزماں کے طرز پر چلوں، اگرچہ لنگڑا جانور مضبوط پسلی والے گھوڑے کی رفتار کو نہیں پا سکتا، یعنی لنگڑا ٹٹو، یہ علامہ حریری اپنی ذات کو کہہ رہے ہیں، بدیع الزماں ہمدانی کی رفتار کو نہیں پا سکے گا۔ میں نے وزیر کو وہ بات یاد دلائی جو کہی گئی تھی ان کے بارے میں، جو دو یا چند کلموں کو جمع کر کے یا ایک یا چند اشعار کو پروئے، اور میں نے معافی چاہی اس مقام یعنی مقام تصنیف و تعلیف سے جس میں عقل پریشان ہو جاتی ہے اور غلطی پیش آ جاتی ہے اور عقل کی گہرائی جانچی جاتی ہے، انسان کی قدر و قیمت فضل و کمال میں ظاہر اور واضح ہوتی ہے، وَيُضْطَرُّ صَاحِبُهُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، اور صاحب تصنیف اس بات کی جانب مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہو جائے اپنی تصنیف میں رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے یا پیدل اور گھوڑ سواروں کی طرح، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ محفوظ رہا وہ غلطیوں سے یا معاف کر دیا اس زیادہ بولنے والے کی لغزش کو، جب نوشیروان نے مقامے کی تصنیف میں معاف کرنے کے ساتھ اور نہ مضمون لکھنے سے معافی رکھی تھی، تو میں نے ان کی درخواست قبول کی فرما بردار کے قبول کرنے کی طرح، اور میں نے نوشیروان کے حکم کی بجا آوری میں طاقت رکھنے والے شخص کی سی طاقت خرچ کر دی، اور میں نے لکھا اس منجمد اور سخت طبیعت اور بجھی ہوئی ذہانت اور خشک اور بے نتیجہ غور و فکر اور تھکا دینے والے رنج و غموں کے ساتھ،
عبارت سے ترجمہ دیکھتے چلو، عبارت سے ترجمہ ملاؤ۔ 50 مقامتاً 50 ایسے مقام ہیں جو شامل ہیں سچی بات اور مزاحیہ بات، آسان اور شیریں الفاظ، فصیح اور عمدہ کلام، عمدہ بیان، بیان کے موتیوں، ادب کی دلچسپ باتوں اور ادب کی انوکھی باتوں پر ان آیات قرآنیہ اور عمدہ اشارات کے ساتھ جن کے ذریعے میں نے مقامات کو مزین کیا ہے، اور ان عربی کہاوتوں، ادبی لطیفوں، نحوی چیستاؤں، لغوی فتاوا، نو ایجاد مضامین، مزین تقاریر پر رلا دینے والی نصیحتیں اور غفلت میں ڈالنے والی ہنسی کی باتوں کے ساتھ جن کو میں نے اس مقامات میں جڑا ہے، لکھا ہے، والازاحیق الملہیہ یعنی شامل کر لیا ہے، یعنی ان تمام باتوں کا میں نے ان سب کو تو شامل کر لیا ہے، ازاحیق الملہیہ تک ترجمہ ہو گیا، مما املیت جمیعہ یعنی ان تمام باتوں کا میں نے املا کرایا ہے، علی لسانی ابی زید، ابو زید سروجی کی زبان پر، واسندت روایتہ اور میں نے اس کتاب کی حکایت کی نسبت کی ہے حارث بن حمام بصری کی جانب جو ابو زید کے شاگرد ہیں، اور میں نے نہیں ارادہ کیا اس کتاب میں تتبع پیدا کرنے میں مگر اس کتاب کے پڑھنے والوں میں چستی پیدا کرنے کا اور اس کتاب کے طالبین کی جماعت کو بڑھانے کا، اور میں نے اس کتاب میں امانت نہیں رکھی غیروں کے اشعار میں سے مگر صرف 2 الگ الگ شعروں کی، ان دونوں شعروں پر میں نے مقام حلوانیہ کی بنیاد رکھی ہے، اور سوائے 2 دوسرے جڑوے شعروں کے جن دونوں کو میں نے مقام کردیہ کے آخر میں شامل کیا ہے، اور جو کچھ ان 4 اجنبی اشعار کے علاوہ ہیں، تو میرا دل ان کا پہلا موجد ہے، بنانے والا ہے، اور میرا ذہن باقی ماندہ، اور یہ میری علمی بات اس بات کے اقرار کے ساتھ ہے کہ بدیع الزماں حمدانی مقامات کی تالیف میں مقررہ حدوں پر اشعار کی عمدگی اور تلخی کو برجستہ پیش کر دینے والا ہے، اور اس سلسلے میں نشانیوں والے انعامات یافتہ ہیں، اور میرا علمی کمال اس بات کی اقرار کے ساتھ بھی کہ بدیع الزماں حمدانی کے بعد مقامہ لکھنے کی کوشش کرنے والا یہ مقامہ لکھنے والا نہیں چلو بھر سکتا ہے مگر بدیع الزماں کے بچے ہوئے پانی سے ہی، اور نہیں چل سکتا ہے بدیع الزماں حمدانی کے بعد مقامہ لکھنے کی کوشش کرنے والا تو اگرچہ اسے قدامہ جیسی بلاغت دے دی گئی ہو، وَلَوْ أُوتِيَ بَلَاغَةً، پھر آگے فرمایا یہ مقامہ لکھنے والا نہیں چلو بھر سکتا مگر بدیع الزماں کے بچے ہوئے پانی سے، اور نہیں چل سکتا یہ مقامہ لکھنے والا اس راستے پر مگر بدیع حمدانی کی رہنمائی سے، وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، اور کیا خوب ہے کہنے والا اور شاعر عدی بن رقاع کا یہ کلام شعری، فلو قبل مبکاها بقیت صبابۃ بسعدا شفیت النفس قبل التندم، پس اگر اس کبوتر کے رونے سے پہلے میں سعدا نامی محبوبہ کے عشق میں روتا تو میں اپنے نفس کو تسلی دے دیتا ندامت و افسوس سے پہلے، ولیکن بکت، اور لیکن کبوتر رویا مجھ سے پہلے اپنی کبوتری پر، چنانچہ اس کے رونے نے مجھ کو بھی رونے پر بھڑکا دیا، پس میں نے کہا کہ فضیلت پہل کرنے والے کے لیے ہے، وارجو اللہ اکونا، اور میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ میں نہ ہوں گا اس بے فائدہ کلام میں جس کو میں لایا ہوں مقامات میں، اور اس مقام اور گھاٹ میں جس پر میں اترا ہوں اس جانور کی طرح جو اپنے کھر یا پیر سے اپنی موت تلاش کرے، اور اس شخص کی طرح جو اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کے نرم حصے کو کاٹ لے، میں لاحق کر دیا جاؤں ان لوگوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے اعمال کے لحاظ سے، کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ناکام ہو چکی طلب دنیا میں، حالانکہ وہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگرچہ چشم پوشی کرے، میرے لیے جان بوجھ کر بیوقوف بننے والا سمجھدار، ونزح عنی المحب المحابی، اور دفاع کرے مجھ سے مخلص دوست، لا کادو، قریب ہے کہ میں چھٹکارا نہ پا سکوں نادان، نہ تجربے کار یا بتکلف جاہل بننے والے کینہ سے، یزع منی لہذا الوضعی، اور جو اس تعریف کی وجہ سے میرا درجہ گرا دے، وَيُنَدِّرُ بِأَنَّهُ، اور یہ مشہور کرنے لگے کہ یہ کتاب ممنوعات شرعیہ میں سے ہے، بربنائے عناد کے دشمنی کے، اور جو چیزوں کو عقل کی نگاہ سے پرکھے جانچے اور اصول کی بنیادوں میں گہری نظر کرے، وہ ان مقامات کو افادات کی لڑی میں پروئے گا کہ مقصود ان مقامات سے فقط کلام عرب کے معنی اور محمل کو بتانا ہے، اور اہل عرب کے طرق استعمال اور محاورات اور امثال کو پیش کرنا ہے، وسلکہ مسلکہ، اور گہری نظر کرنے والا ان مقامات میں اس راستے کے
اس راستے پر چلے گا جو گھڑے گئے ہوں گے بے زبان جانوروں اور بے جان چیزوں یعنی پتھروں کے متعلق، اور نہیں سنا گیا کسی ایسے شخص کے متعلق جس کے کان اچھٹ گئے ہوں ان واقعات سے، یا ان واقعات کے راویوں کو کسی وقت میں اس نے گناہ گار ٹھہرایا ہو۔ پھر چونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور نیتوں کے ساتھ ہی دینی معاملوں کا قیام ہے، پس کون سا گناہ یا تنگی ہے اس آدمی پر جو مزاحیہ باتوں کو لکھے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، نہ کہ ملمہ سازی کے پیش نظر، اور یہ مقامہ لکھنے والا ان مقامات میں نہ کہ مقامات میں تہذیب و اصلاح کی راہ کا ارادہ کرے، نہ کہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کا، اور نہیں ہے صاحب مقامہ اس تصنیف میں مگر اس شخص کے درجے میں جس نے درخواست قبول کی ہو سکھانے کے لیے، یا وہ لوگوں کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی جانب، علی اننی راضٍ، اس کے باوجود کہ میں خوش ہوں اس بات پر کہ میں خواہش نفس کو برداشت کروں، واخلص منہ، اور میں اس خواہش نفس سے چھٹکارا پالوں اس طرح کہ مجھ کو نہ نقصان ہو نہ نفع ہو، وباللہ اعتذر، اور اللہ ہی سے میں قوت حاصل کرتا ہوں اس چیز میں جس کا میں ارادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے حفاظت چاہتا ہوں اس چیز سے جو عیب لگا دے الی ما یرشد، اور میں اسی سے رہنمائی چاہتا ہوں اس چیز کی جانب جو خیر پر رہنمائی کرے، اس لیے کہ نہیں ہے پناہ مگر اسی کی بارگاہ میں، اور نہیں ہے مدد چاہنا مگر اسی کی ذات سے، ولا التوفیق، اور نہیں ہے توفیق مگر اسی کی جانب سے، ولا الموئل الا هو، اور نہیں ہے ٹھکانہ مگر اسی ذات کا یعنی اللہ کا، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وإلیہ انیب، اسی کی جانب میں متوجہ ہوتا ہوں، وبہ نستعین وهو نعم المعین، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ وہ بہت خوب مددگار ہے، کتاب لکھنے میں ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بس یہ مقدمہ پورا ہو گیا۔